ایک شخص ایک دفعہ حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ گھر سے ذرا دیر سے چلا تھا تو اس کو مدینے پہنچتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ رات کا ٹائم تھا، 1 یا 2 بج گئے۔ تو اس نے مدینے کے باہر ہی خیمہ لگا لیا اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور اکٹھی کر کے آگ جلا دی۔ تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی کہ آپ بیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ کوئی شخص پریشان تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ تو حضرت عمر نے جب دیکھا نا کہ مدینے کے باہر ایک شخص بیٹھا ہے، اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے اور آگ جل رہی ہے، تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ کیا معاملہ ہے، کون ہے وہ شخص، کیوں یہاں پر بیٹھا ہے۔ تو آپ کا خادم گیا، اس سے جا کر پوچھا تو اس نے کہا میں نہیں بتاتا، تو چلا جا۔ تو آپ کے خادم کو اس نے کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں بتایا، آپ کا خادم جو ہے وہ واپس آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق اس کے پاس چل کر گئے تو حضرت عمر کو بھی اس نے کوئی بات نہیں بتائی۔ جب حضرت عمر نے بار بار پوچھا تو اس نے کہا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں گھر سے ذرا دیر سے چلا تھا تو مجھے یہاں پر پہنچتے ہوئے کافی وقت لگ گیا اور رات ہو گئی، تو میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، تو میں باہر جو ہے وہ خیمہ لگا کر یہیں پر بیٹھ گیا ہوں۔ تو حضرت عمر سے اس نے کہا کہ میری جو بیوی ہے وہ امید سے ہے، اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تو حضرت عمر کو جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت عمر نے کہا اچھا میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ حضرت عمر فوراً اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے جا کر کہا کہ اگر تمہیں اجر مل رہا ہو کافی تو تم لینا پسند کرو گی، کافی نیکیاں اگر تمہیں ملیں۔ تو آپ کی بیوی نے کہا جی ضرور، کیوں نہیں۔ تو آپ نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ایک مسافر آیا ہے دوسرے شہر سے اور اس کی بیوی امید سے ہے۔ جب آپ نے اپنی بیوی کو یہ بات کی تو آپ کی بیوی نے کہا چلیں پھر ضرورت کی چیزیں لے چلتے ہیں۔ آپ کی بیوی نے دانے لیے، گھی لیا اور لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کی اور جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری لی اور حضرت عمر فاروق کو پکڑائی، کچھ خود پکڑی اور چل پڑے۔ جب وہاں پر آپ پہنچے تو آپ کی بیوی جو ہے وہ اندر خیمے میں چلے گئی اور حضرت عمر فاروق باہر اس شخص کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے خود لکڑیاں جلائیں اور کھانا پکانے لگے۔ تو وہ جو بدو تھا، غریب آدمی، وہ کہتا کہ تجھے کھانا پکانا آتا ہے، پہلے کبھی بنایا بھی ہے اور تیری بیوی کو بھی پتہ ہے کچھ جس کو میری بیوی کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں بھائی، لیکن اللہ بہتر کرے گا، کھانا بنا رہا ہوں انشاءاللہ اچھا ہی بنے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق سے اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو کبھی وہ شخص حضرت عمر فاروق سے پانی منگواتا، کبھی حضرت عمر فاروق کو کوئی کام کہتا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین نے جو ہے وہ کوئی ملازم رکھا ہے کہ رات کو کوئی کام پر آئے، ان کی مدد کر سکے، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کو وہ چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرے، مہیا کرے۔ جب کافی وقت گزرا تو اندر سے آپ کی بیوی کی آواز آئی کہ مبارک ہو امیر المومنین، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا امیر المومنین، تو وہ غریب شخص جو بدو تھا وہ سن کر حیران رہ گیا اور اس نے دوڑ لگا دی کہ یہ امیر المومنین ہے، میں تو ان کو ملازم سمجھتا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو آواز دی اور بلایا تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ یہاں کے بادشاہ ہیں اور آپ غلاموں کی طرح میرا کام کر رہے ہیں، اور میں نے سمجھا کہ یہاں کا کوئی چوکی دار ہے جو امیر المومنین نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا میں تو وہ شخص تھا جس سے میرا باپ اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا تو اس سے اونٹ بھی 5 ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہ تو سب میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے۔